إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكم عدل في قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب همي. رواہ احمد فی مسندہ. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، انسانی زندگی مختلف قسموں کے حوادث، خوشیوں، غم اور صحت و بیماری سے جڑی ہوئی ہے. کہیں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کہیں خوشی اور انسانی زندگی کے اندر بہاریں ہیں. اور یہی دراصل ہماری زندگی کا اصل امتحان ہے. آخرت کی زندگی ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے اندر جہاں اصحاب کرام بڑی مشکلات سے دوچار تھے، سب سے پہلے جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی اور مسلمان اپنا مرکز، اپنا سینٹر قائم کر رہے تھے، آج وہی مدینہ جس وقت آج سے 1400 سال پہلے اس کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی مسجد نبی کی، اس مسجد نبی کے اول معمار کاراگروں کے اندر شامل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صحابہ مزدوروں کی طرح مسجد نبی کو تعمیر کر رہے، آپ بھی انہی میں شامل تھے. اپنے کاندھے کے پر اینٹ لاتے، ڈھوتے اور صحابہ کو دیتے. اس وقت رزمیہ طور کے پر ایک شعر کہا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقت میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، اس لیے کہ تیری مغفرت کے بغیر آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی. ساری چیزوں کا انحصار مغفرت پر ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے گا کہ مردوں کے تعلق سے، مرحومین کے تعلق سے جو بھی دعائیں ہیں، وہاں اول مرحلے میں آپ کو مغفرت کا تذکرہ ملتا ہے. تمام اہل ایمان کے لیے جو دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گئے ان تمام لوگوں کی بخشش فرما. میت کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ ہم میں جو زندہ ہے، جو مردہ ہے، ان تمام لوگوں کی بخشش کر. بغیر مغفرت کے کسی کی نیا پار نہیں ہوگی. مغفرت بنیاد ہے. جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، کوئی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ مغفرت ہے. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے تعلق سے مغفرت طلب کی کہ اللہ تو انہیں بخش دے، حالانکہ ان کی زندگی کا شب و روز
زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اس کے بعد بھی اللہ سے مغفرت کی دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں کی بنیاد کے پر انسان کے اندر یہ زوم نہ پیدا ہو، میں بڑا عبادت گزار بن گیا، میری بہت عبادتیں ہو گئیں، میں بڑا نماز کا پابند، بڑا زکوٰۃ و صدقات خیرات حج عمرہ ادا کرنے والا، نہیں، بلکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نیکیاں جتنی زیادہ ہوتی اتنا ڈرا کرتے تھے، اور جن لوگوں کی نیکیاں کم ہوتی ہے وہ اتنے بہادر بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو تمام لوگوں میں انبیاء کرام کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا مقام اور فضیلت ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تعلق سے راز بتایا تھا، کہا حذیفہ میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ نبی کا راز کیا تھا، اس لیے کہ نبی نے تمہیں راز کی بات بتائی، تم نہیں بتا سکتے، لیکن میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ یہ حالت تھی، اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے کہ کہیں نفاق کا دھبا ہمارے دل و دماغ کے پر نہ لگا ہوا، اور ہمارے پاس نہ نیکیاں ہیں، نہ عقیدہ ہے، نہ اعتماد و یقین، نہ اللہ کی ذات کے پر بھروسہ، اور اس کے بعد یقین ایسا ہے کہ پوچھئے مت، کہ ہم یقیناً بخشے جانے والے، معاف کر دیے جانے والے ہیں۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی اس مشکل حالت میں اسی شعر کو کہا۔ دوسری مرتبہ جب خندق کا موقع اور دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی مشکل اصحاب کرام پر آئی، اس لیے کہ مدینہ کی جتنی آبادی تھی اس سے کہیں بڑا لشکر مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا، 10,000 کا لشکر، اور یہ اس وقت کی تاریخ کے اعتبار سے عرب کا سب سے بڑا لشکر تھا، جس کی جیت اور جسے فتح یاب ہونا ان کے اپنے اعتبار سے طے تھا کہ اگر کسی کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے وہ جیت جائے گا۔ مدینہ کی آبادی کل ملا کر مسلمانوں کی، بچوں کی اور عورتیں ہیں، مرد ہیں، تمام لوگوں کی آبادی کو ملانے کے بعد بھی اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی جتنا بڑا لشکر آیا تھا، اور مسلمان لڑنے کے قابل جو مرد حضرات تھے ان کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ اور اس کے بعد بنو قریظہ نے غداری کی، نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان چکی کے 2 پارٹ کے درمیان آ گئے کہ سامنے مشرکین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، بنو غطفان، حوازن، ثقیف، یہ تمام قبائل اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد بنو قریظہ نے غداری کی، یعنی مسلمانوں کا جب پیچھے کا حصہ محفوظ ہونا چاہیے تھا، جن سے معاہدہ تھا، ان لوگوں نے غداری کی، اور مسلمان ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی کے درمیان گر گئے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے بچا لیا۔ ایسے موقع پر جب اصحاب کرام خندق کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور جب کڑاکے کی سردی میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، صحابہ اپنے پیڑ کے پر پتھر باندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ جھک نہ سکے۔ پیڑ میں بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکوہ کیا کہ اللہ کا رسول حالت بڑے خراب ہے، اور بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، 2-2 3-3 دن کے بھوکے، اور اس میں کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جانا ہے، بلکہ کام کرنا ہے، اور وہ بھی مدینہ کی سنگلاخ اور پتھریلی زمینوں کو کھودنا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا دشمن ہم پر چڑھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لباس اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ کے پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حالت تھی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کی طرح مزدوری کر رہے تھے اور زمین کھود رہے تھے، اور اس وقت بھی یہی شعر کہہ رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ حقیقی جو زندگی ہے، جہاں زندگی کا مزہ ہوگا وہ آخرت کی زندگی ہوگی، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بنیادی باتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یقیناً تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے۔ جب دنیا دار الامتحان ہے، یہاں آزمائشیں ہوگی تو امتحان جاری ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً تمہیں آزمایا جاتا رہے گا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آزمائش ہوگی بلکہ مسلسل آزمایا جائے گا۔ اب یہاں آزمائشوں کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آزمائشیں انسان کے اپنے اعمال نہیں بلکہ ایمان کے بقدر آتی ہے۔
انسان کے ایمان کا معیار جتنا زیادہ ہوگا اسی کے بقدر اس کے پر آزمائشیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام جن کے ایمان کا معیار سب سے بلند ہوتا تھا، اللہ نے انہیں آزمائشوں کے اندر سب سے زیادہ رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، قریب 23 سال تک مصر کی زندگی گزاری اور غلام بن کر، قیدی بن کر، لیکن اللہ نے زندگی کی انتہا کس بنیاد کے پر کی کہ اللہ نے انہیں مصر کا فرما روا بنا دیا، بادشاہت عطا کر دی، لیکن ایک لمبا پیریڈ تھا جو آزمائشوں سے گزرا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی مختلف قسموں کی آزمائشوں سے گزری۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی زندگی دیکھیں، بیماری کے اندر جوجھ رہے، ایک روایت کے مطابق 12 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سال، اور بیماری بھی ایسی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے قریب آنا چھوڑ دیا اور تمام اہل خانہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے ایک بیوی کے، تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تو بیمار ہوتے ہیں تو لوگ قریب آنے لگتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں، لیکن وہاں عالم یہ تھا کہ لوگوں نے بیماری کی وجہ سے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی باقی بچی تھی، لیکن اللہ نے اخیر میں انعام کے طور پر دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز دیا۔ بخاری کی روایت کہ اللہ نے جب ان کے حالات کو تبدیل کیا، جو اہل اور بال بچے پہلے تھے اس کے دگنا عطا کیے، مال بھی دگنا عطا کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب غسل کر رہے تھے اللہ نے ان کے پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی، تو حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایوب، کیا تمہیں ہماری نعمتوں کے ختم ہونے کا خدشہ ہے؟ کہا کہ اللہ تیری نعمتوں کے ختم ہونے کا نہیں، بلکہ جو نعمتیں سمیٹ رہا ہوں تو نعمتیں دے رہا ہے، اس لیے میں اسے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تو نواز رہا ہے۔ یہ حالت تھی۔ تو اللہ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے، انسانی زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خوشیاں بھی ہیں، لیکن آزمائشیں ایمان کے بقدر آتی ہیں، اور اس کے بعد اہل ایمان میں جو جتنا زیادہ ایمان کے معیار کے اعتبار سے بہتر ہوگا آزمائشیں اتنی زیادہ آئیں گی۔ مختلف شکلوں کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو بہت مال عطا کر دیا اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی تمام خوشحالی اس کو مل گئی۔ کبھی اسے اپنی اولاد کی نافرمانی، گھریلو مسائل، پڑوس کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، صحت کے مسائل یا دنیا کی اور دیگر مصیبتیں، آزمائشیں اس کی زندگی کے پر آ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی دولت کو حاصل کرنے کے بعد وہ بڑا پریشان حال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اللہ نے اسے ایک دن کی روزی عطا کی ہے، صحت مند ہے، اسے کسی قسم کی فکر نہیں ہے، تو گویا کہ پوری دنیا اس کے سامنے لا کر سمیٹ دی گئی ہے۔ اس حدیث کو ان لوگوں کے سامنے جا کر پڑھیے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی دنیاوی زندگی میں کسی بڑے پرابلم سے جوجھ رہا ہے، کسی کے بچے اگر جیل کے اندر قید و بند کی حالت میں ہے، یا کسی بڑے مقدمے میں اٹھا کر ڈال دیا گیا ہے، یا اگر کسی کو صحت کے اعتبار سے پرابلم ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے یا وہ خود بیمار ہے، یا کاروباری اعتبار سے اس کی زندگی کے اندر پرابلمس ہے، یا دنیا میں کسی دشمن کا یا مخالف کا خطرہ موجود ہے، تو اس کے بعد سوچئے کہ ان تمام قسموں کی مصیبتوں سے آزاد اور ان تمام فکروں سے آزاد زندگی ہم کو اللہ نے عطا کی، اور اس حالت میں ہم صبح کر رہے ہیں، تو گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے آ کر جمع ہو گئی ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ امتحان اور آزمائش جتنی بڑی ہوگی اللہ کے یہاں اسی کے بقدر انعام ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت آزمایا، اور ایسی آزمائشیں جسے انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا، اور جب وہ تمام آزمائشوں میں کھرے اترے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں دنیا کے تمام لوگوں کی لیڈرشپ، امامت سونپ رہے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ یہ آزمائش جیسی ہوگی اسی کے بقدر ہوگا۔ اب ٹھیک ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ سارے پرابلمس ہیں، تو ایسے پرابلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی، اور دعائیں صرف دعا نہیں ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں، بلکہ دعا عقیدہ ہے، دعا عبادت ہے، دعا عمل ہے، دعا یقین ہے، جس کی بنیاد کے پر ایک بندے کو حوصلہ ملتا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی دیکھیے گا کہ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی طوفان کا شکار ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ ہم میں کا اگر کوئی شخص ہے جو اپنے آقا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر یا اسے ناراض ہو کر اپنے گھر سے نکلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کشتی کے باہر نکل جائے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ کشتی اسی وقت طوفان کا شکار ہوتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی یا ناراضگی کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام انہیں محسوس ہوا، کشتی سے کود گئے۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا جہاں زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا کہ انسان ڈر کے مارے ہی چند لمحوں کے اندر مر جائے، لیکن انہیں یقین تھا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور یہی اعتماد اور یقین انسانی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے کہ اللہ نے جب انہیں اس آزمائش کے اندر ڈالا، 50 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور وہاں وہ کیا دعا مانگ رہے؟ بتائیے کہ کیا تھا ان کے پاس؟ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے کیا سہارا تھا؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس دعا کے جو اللہ نے انہیں عطا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے عیب ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا، خطا اور غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس چھوٹی سی آیت میں اور چھوٹی سی دعا کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلا ہے توحید، لا الہ الا انت، دوسرا ہے تسبیح، اللہ کو ہر قسم کے عیب سے پاک قرار دینا، بہت اہم چیز، اور دوسرا ہے اعتراف گناہ، تیسرا ہے اعتراف گناہ، ہاں غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اور بندہ جب تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اگر وہ غلطی مانے گا تبھی تو توبہ کرے گا، اور بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، بلکہ جتنی بدعتیں کر رہا ہے، شرک ہے، خرافات ہے، ان تمام چیزوں کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو لوگ قبر پرست ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے پر حاضری دی اور اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہتے ہیں، یعنی بالکل صحیح عقیدے کے پر۔ عجیب بات ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا گمراہ، قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ سب سے بڑا گمراہ، اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ سب سے بڑی ہدایت کے پر ہم ہیں، سب سے صحیح عقیدے کے پر ہم ہیں، صحیح راستے پر ہم ہیں، اور جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، صرف اللہ کو پکارنے والے، انہیں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی باتیں ہیں۔ تو یہاں جو بات کہی گئی حضرت یونس علیہ السلام، پہلا ہے توحید، دوسرا ہے تسبیح، اللہ کو بے عیب قرار دینا، اور تیسرا ہے اعتراف گناہ، اپنی خطا اور غلطی کا اقرار کرنا۔ اور اسی دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں 50 دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر زندگی عطا کی، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ اس دعا کی برکت سے ظاہر ہوا۔ ہم بھی اگر وہی یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی توحید کے پر قائم رہے اور اللہ کی اسی طرح پاکی بیان کرے تسبیح کے طور کے پر، اور اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا ہماری زندگی کے پرابلمز اور مشکلات میں بھی اللہ اسی طرح مدد کرے گا جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے تعلق سے کہا کہ بندہ اگر اپنی دنیا کی دیگر دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرتا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اپنی جو دعائیں مانگتا ہے، تو اس دعا کی برکت سے اس کی دیگر دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس دعا کی برکت ہے، اسے شامل رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام دنیا کی ایک بہت بڑی مصیبت میں گھرے ہوئے تھے، ہم بھی گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان کاروباری اعتبار سے گرا ہوتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الجھا ہوا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، کسی کے سامنے کچھ اور مسائل ہے، کسی کے سامنے صحت کے مسائل ہیں پرابلمز۔ اور اگر دیکھا جائے امت مسلمہ بحیثیت امت، خاص طور کے پر ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر جو مسائل ہے، چاہے وقف کی بات کہیے یا دیگر اعتبار سے، یہاں تک کہ اب اغیار طے کرنے لگے ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اتنی حالت ہماری دگرگو ہو چکی ہے کہ ہمارے کھانوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے۔ یہاں تک کہ دخل اندازی ہماری زندگی کے اندر ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ آگے اور کیا معاملات بگڑنے والے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ حالات ہے۔
اور اگر عالمی سطح کے پر بات کی جائے، فلسطین کے حالات روزانہ ہمارے لیے ایسی خبریں لے کر آتے ہیں کہ ایک مومن جب ان خبروں کو پاتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ ہم ان تصاویر کو اور ویڈیوز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں جو ان کے دردوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ حالت ہے۔ آپ اگر دیکھیں من حیث الامہ، مسلمانوں کی حالت ہر اعتبار سے جگہ جگہ مسلمان حیران و پریشان ہیں اور انہیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اس گھیرے سے، سازش کے اس نرگے سے اپنے آپ کو بچاؤ کا حربہ کیا ہے؟ وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، وہ بھی ایسی جگہ گھرے ہوئے تھے جہاں نجات کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اللہ نے نجات عطا کی کہ نہیں کی؟ جہاں تصور نہیں کر سکتا ہے کہ انسان زندگی مل سکتی ہے، وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو 50 دنوں تک زندہ رکھا اور زندہ رکھنے کے بعد باہر سلامت نکالا۔ یہ ہے دعا کی برکت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیا کام کی ہے، دعا یہ ہے کہ زندگی کا جہاں کوئی سہارا موجود نہیں ہوتا ہے وہاں دعا اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حدیث غار ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب غار کے اندر پھنس گئے تو کس چیز نے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا کی؟ دعا نے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی برکت سے انہیں نجات عطا کی۔ تو دعا دراصل امید اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ جیسا یقین، جیسا اعتماد ہوگا، یقیناً دعا اپنا اثر لے کر آنے والی ہے۔ ایک دعا بڑی جامع ہے جو خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد مسند احمد اور مجموع الزوائد کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریشان حال، مغموم یا وہ آدمی جو مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے اس کی دعا قرار دی۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اس کے لیے سب سے جامع دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ دعا دیکھیے، پہلا ہے حصہ عقیدہ، آپ کو کیا ماننا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اللہ اس کی زندگی کے مسائل حل نہیں کرے گا۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلا ہے ماننا اور دوسری جس کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کرنا جسے ہم عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل کی سب سے شاندار اور جامع مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریشان حال، مصیبتوں میں گھرے ہوئے انسان کے لیے جو دعا سکھائی، یہ مانگتے رہنا چاہیے، لیکن دعا کے معنی اور مفہوم کے تقاضوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی عبدک، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری باندی، تیری لونڈی کا بیٹے کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ میں بھی تیرا غلام، میرے ماں باپ، میری پوری نسلیں تیری غلام۔ اب یہاں غلامی کا مطلب کیا ہے؟ غلام اپنی زندگی کے اندر ڈیسیشن اور فیصلے نہیں لیتا، بلکہ اس کی زندگی کے فیصلوں کا مکمل انحصار اس کے مالک کے پر ہوتا ہے، مالک فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں جانوروں کا مالک بناتا ہے تھوڑے دن کے لیے، عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور لے کر آتے ہیں، اب یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو 4 دن میں کب قربان کرنا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن۔ ہم مالک ہمیں بنا دیا گیا تو ہم اس کی زندگی اور موت کے مالک بن گئے۔ یہ وقتی طور کے پر اللہ نے ہمیں ملکیت عطا کی، مالک بنایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے کل کا مالک ہے۔ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے مشہور، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خوف، اب یہاں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو آزمائشیں، تکالیف ہے یہ مکمل طور کے پر ہے یا یہ سب سے اعلیٰ پیمانے کے پر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بِشَيْءٍ، تھوڑی سی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ جو مصیبتیں، آزمائشیں ہیں بہت تھوڑی ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں جن کے اندر مسلمان گرے ہوئے ہیں، چاہے عالمی سطح کی بات کیجئے یا ہماری اپنی ملکی سطح کی بات کیجئے گا یا شہری سطح کی بات کیجئے، جماعتی سطح کی بات کیجئے، یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان مصیبتوں کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے اور جتنے پرابلمس ہے بس یہی ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ حالانکہ ہمیں اس سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ آخرت کی کامیابی ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور اس کے بعد تمہیں جنت میں داخل کیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ٹارگیٹ اسے بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ آج ہمارے یہاں یہ آنے والے پرابلمز اور مصیبتیں اسے اتنا بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ عقیدہ بلا دو، آخرت بلا دو، سب کچھ دنیا کو بناؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں میں سے ترمذی کی ایک دعا جو بڑی طویل ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی کرتے تھے، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ اللہ دنیا کو ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد نہ بنا کہ ہم صرف دنیا ہی کو سب کچھ بنا بیٹھے، جو کچھ ہے دنیا ہی ہے اور آخرت فراموش کر دے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ ہی ہمارے علموں کی انتہا بنا کہ ہم جو جانیں صرف دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہ ہو، جبکہ آپ ہر جگہ انسان کی فکروں کو دنیا سے آخرت کی طرف ڈائیورٹ کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی جب اپنے گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت تمہارے اس گھر کی تعمیر سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی جس طرح تم اپنی دنیا کی تعمیر اور ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا تمام لوگوں کی کٹتی ہے، کیا پریشان حال، کیا دنیا کی عیش و عشرت میں پلنے والا، ہر کسی کی، بیمار ہو، صحت مند ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر صورت میں دنیا کی زندگی کٹ جانے والی ہے، لیکن آخرت کی زندگی، قرآن نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ تمہیں جہنم کے آگ سے، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات، جہنم کا جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا، سب سے پہلی بات قرآن نے یہ کہا کہ اس کے بیچ میں ایک درخت لگایا جائے گا، شجرۃ الزقوم۔ قرآن نے جس کے بارے میں کہا طلعوها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ اس کا اوپری حصہ جو کہ بالکل نمایاں طور پر نظر آتا ہے، ایسا ہے گویا کہ شیطان کا سر، اتنا بدنما انسان دیکھ لے تو اس کی روح کانپ جائے۔ اور وہاں پر رکھنے کے بعد پانی بھی آگ کا دیا جائے گا، کھانا بھی آگ کا ہوگا، لباس بھی آگ کا ہوگا، بستر بھی آگ کا ہوگا، تکیہ بھی آگ کی، یہ تمام چیزیں، کوئی چیز وہاں پر راہ فرار کے لیے نہیں ہوگی۔ اب یہ چیز جب ہمارے سامنے ہوگی تو دنیا کی مصیبتیں کیا ہمارے نزدیک اہمیت رکھے گی؟ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، تو یہ بات اپنے سامنے اور اپنے مقصد کے اندر رکھیے گا۔ ہمارا اصل کامیابی کا ٹارگیٹ آخرت ہے، اور اللہ دنیا میں بھی یقیناً آزمائشوں میں ڈالے گا، لیکن کبھی وہ تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال یہاں پر دعا کے اندر بتایا گیا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، کہ اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام کا غلام اور تیری لونڈی کا غلام۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کے سب تیرے بندے اور تیرے حکموں کے سامنے سرنڈر ہو جانے والے اور سر تسلیم خم کر دینے والے۔ اس کے بعد قرآن کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، یعنی میرے سوچنے سمجھنے، میری تھنکنگ پاور یہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر جتنی ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی ہے یا سائنسوں کی فیلڈ کے اندر، ڈاکٹری لائن کے اندر، یا دنیا کی جو بھی مہارتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری تھنکنگ پاور، سوچنے کے پر ہے۔ اللہ نے اگر یہ صلاحیت نہیں دی ہوتی، آپ دیکھیے گا کہ جانور ہیں، ان کی زندگی کے ایک محدود ہوتی ہے، زندگی محدود ہوتی ہے، انہیں اپنی ایک دائرے کے اندر، محدود حصے کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ وہ کبھی سواری کے لیے، کھانے کے لیے یا زندگی کے تعیش کے لیے پلاننگ نہیں کرتے، ان کی ایک محدود زندگی ہے اور اسی دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان، اللہ نے اسے تھنکنگ پاور عطا کی، نتیجہ کیا ہوا؟ آج دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں یہ انسان کی اپنی فکری صلاحیتوں کی بنیاد پر، تھنکنگ پاور کے پر، بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نعمت تو نے عطا کی، اس نعمت کو تیرے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہی استعمال کرنے کی توفیق دے، ورنہ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ صلاحیت عطا کی۔ آج یورپ دنیا کو جنت بنا رہا ہے اللہ کی اسی دی ہوئی نعمت کی بنیاد کے پر، صلاحیتوں کی بنیاد پر، لیکن کیا فائدہ صرف دنیا کی حد تک اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا یا حق کی راہ میں روڑے ڈالنے کے لیے؟ قرآن مجید نے سورہ مدثر کے اندر تذکرہ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتھک کوششیں کر رہے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو ولید بن مغیرہ، قرآن مجید نے اس کے تعلق سے کہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، کہ اس نے اپنی تھنکنگ پاور کا، اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال کیا۔ اس کا برا ہو کہ اس نے اپنی صلاحیت کا کتنا غلط استعمال کیا، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں روڑے ڈالے جائے، آپ کی دعوت کو کس طرح روکا جائے، اس کے لیے دعوت یہ استعمال کر رہا ہے۔ تو ہر کوئی ہے، جس طرح دولت انسان یا تو اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کر رہا ہے یا تو دنیا کی بربادی کے لیے، یہ اس کے اپنے سامنے ہے۔
تو یہاں بتانے کا مقصود کہ اللہ جو تو نے مجھے صلاحیت عطا کی اسے اپنے دین کے لیے صحیح چیزوں کے استعمال کے لیے دے تاکہ اس کے ذریعے میں اپنی آخرت کو کامیاب کر سکوں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ماضٍ فی حکمک، میرے تعلق سے میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، تقدیر کے اندر جو تو نے لکھ دیا اسی کے مطابق۔ اب یہاں پر بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے تقدیر کے اندر لکھا تھا اس لیے ایسا ہوا، ٹھیک ہے، یہاں بات سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ اپنی غلطیوں کو تقدیر کے سر مونڈتے ہیں، یعنی تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے گناہ کر لیا، نہیں، بلکہ یہ کہو تم یہ کام کرنے والے تھے، اللہ کو علم تھا اس لیے اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا، یہ نہیں کہ تقدیر کے اندر لکھا اس بنیاد پر تم کو کرنا ہے، بلکہ ہم کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا ہے۔ یہ نہیں کہ تقدیر میں لکھنے کا مطلب آپ کو مجبور کیا، انسان اپنے اختیار سے وہ سارے کام کرتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا تو گناہ، اس کے اپنے اختیار کی بنیاد پر، اور اللہ کا علم ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ جب اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو اللہ ہمیں جانے گا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہم کیا کرنے والے کیا نہیں کرنے والے، رب العالمین سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ تو یہاں بتانے کا مقصود میری زندگی کے اندر جو بھی ہو، خوشیاں آئے غم آئے، یہ تمام تر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی حادثات ہو جاتے ہیں، کبھی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے باپ کا، کسی کی ماں کا، کسی کے بچے کا، کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ تمام تر فیصلوں کے بارے میں وہ یقین رکھے کہ اللہ تو ہی یہ فیصلے کرتا ہے، اور جب ہم غلام ہیں تو غلام ہونے کی بنیاد پر تیرے فیصلوں کو ہم قبول کرتے ہیں، چیلنج نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مصیبتوں کے اندر گرنے کے بعد کہتے ہیں میں ہی ملا تھا کیا، اتنی مصیبتیں میرے پر کیوں آتی ہے، یہ ساری پریشانیاں آزمائشوں کا شکار میں ہی کیوں ہوتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو لگے گا ہر کوئی اپنے مقام کے پر اپنے اپنے اعتبار سے آزمائشوں سے گزر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ، ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم ہے۔ تو یہاں ماضٍ فی حکمت عدل فی قضاء، ٹھیک ہے، انسانی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کچھ پسند کرتا ہے کچھ ناپسند کرتا ہے، اگر اسے اپنے کاروبار کے اندر ترقی ملتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انسان کے لیے تکلیف دینے والی بات ہے۔ اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر زندگی کی بہاریں اور خوشیاں ہیں تو یہ میرے اپنے دم سے ہیں یا اللہ کی نوازش ہے، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو یہ دراصل تقدیر کا حصہ تھا، ٹھیک ہے تقدیر کا حصہ ہے، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کی بنیاد کے پر کیا۔ اسی لیے دعا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ میری زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ تمام تر تو ہی کرتا ہے، اور عدل فی قضاء، میری زندگی کے بارے میں تیرے تمام تر فیصلے عدلوں کے پر ہیں، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، نا انصافی نہیں کرتا۔ یہاں انفرادی طور کے پر بات کیجئے گا، یا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے بھی حالات ہیں، ہر کوئی سوچتا ہے بولتا ہے کیا کرنا چاہیے، یہ حالت مسلمانوں کی بن چکی ہے، تو اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھرا ہوا انسان یہاں پر سوچتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسانی زندگی کے اندر ہو رہا ہے یہ تمام تر چیزیں اللہ کے عدل کے پر مشتمل ہے، کہیں پر اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا ہے، کسی کے پر کوئی بے انصافی اور زیادتی نہیں ہو رہی ہے، تمام تر فیصلے عدل کی بنیاد کے پر ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسانی زندگی کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یہاں ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اصحاب اکرام کی زندگیاں کوئی معمولی تھی، ان کی آزمائشیں معمولی تھیں، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرو، اصحاب اکرام کی قربانیوں کو یاد کرو، اس سے احساس ہوگا کہ ہماری زندگی ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، ہم آزمائشوں کے اس دور سے نہیں گزر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جنہیں تپتے ہوئے ریگستانوں پر گھسیٹا جاتا تھا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا، برہنہ کر کے سر عام انہیں شہید کر دیا جاتا تھا، یہ حالت تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جنگ احد کا ہے، اور خاص طور سے یہ واقعہ عورتوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات کو ایمان اور عقیدے کی دولت سے بہرہ کیا، زندگیاں کیسے تبدیل ہو گئی کہ دیناری قبیلے کے کوئی عورت تھی، ایک ہی جنگ کے اندر باپ بھی بیٹا بھی
شوہر بھی، تمام کے تمام شریک ہیں۔ اور اس کے بعد خبر آتی ہے، وہ خبر لے رہی ہے۔ پہلے خبر آتی ہے کہ بیٹا شہید، اپنے آنسوؤں کے پر قابو پا لیتی ہے۔ اس کے بعد خبر آتی ہے کہ باپ شہید، یہاں تک کہ اخیر میں خبر آتی ہے کہ سرتاج، جو زندگی کا سب سے بڑا سہارا، سرمایہ، ایک عورت ذات کے لیے بہت بڑا آسرا ہوتا ہے، کہا کہ وہ بھی شہید۔ لیکن تینوں مرحلے کے پر وہ سوال کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اور جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول بخیر ہے تو شکر ادا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، نبی کے چہرے انور کو دیکھتی ہے تو کیا جملہ کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں بے حیثیت ہے، ہیچ ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ سوچئے کہ ایک عورت ذات، ہمیں لگتا ہے کہ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے۔ زندگی کی بڑی سے بڑی مصیبتیں اگر عقیدے کے اندر پختگی ہے، ہم بہت آسانی کے ساتھ جھیل جائیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات، قطر کا ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، حقیقی واقعہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے خود بیان کیا کہ ایک شیخ اپنے بچے کو لے کر آیا، سامنے ایک لاری پہلے سے کھڑی تھی۔ اب لاری والے کو نہیں احساس ہو پایا کہ میرے پیچھے ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بچہ باہر نکلتا ہے، وہ اپنے بچے کو اسکول ڈراپ کرنے کے لائے تھے، لاری آگے بڑھنے کے لیے ریورس گیئر ڈالتی ہے، اور وہ پاکستانی ڈرائیور ریورس گیئر ڈالتا ہے تو اسپیڈ میں ڈالتا ہے، وہ دھیان نہیں دیتا کہ پیچھے کوئی ہے، اور اسی زد میں شیخ کے سامنے اس کا بچہ اپنی نظروں کے سامنے جا بحق ہو جاتا ہے۔ سوچئے یہ حادثہ اگر ہمارے یہاں ہو تو کیا ہوگا، طوفان آ جائے گا، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آواز اٹھی، لوگوں نے دیکھا، چیخ پکار بھی، تو ڈرائیور کو احساس ہوا کہ کوئی معاملہ پیش ہوا۔ وہ باہر نکل کر دیکھتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں ایک بہت بڑا حادثہ پیش ہو گیا، لیکن لا علمی کی بنیاد پر، انجانے میں ہوا۔ شیخ نے کہا کہ چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ نے تقدیر کے اندر اس کی زندگی اتنی لکھی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جائیے، فوری طور پر آپ نکل جائیے، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ تھا کہ اللہ نے میرے بچے کی موت اسی جگہ لکھی تھی، نظروں کے سامنے حادثہ پیش ہوا، لیکن تقدیر کے پر ایمان تھا کہ اللہ نے موت ایسی ہی لکھی ہے، اسے ایسے ہی مرنا تھا، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ یہ ایمان اور یقین ہوتا ہے، اور اگر ہماری زندگی کے اندر یہی ایمان، یہی یقین پیدا ہو جائے، زندگی کی بڑی بڑی مصیبتیں آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، شرعی مسائل ایک الگ ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے حکم یہی ہے کہ اگر قتل خطا ہو، انجانے میں کوئی خطا ہو، تو وہاں پر آپ کو قصاص نہیں ہے۔ قصاص کا مطلب جان کے بدلے جان نہیں ہے، بلکہ آپ کو یا تو فدیہ دینا ہوگا، 100 اونٹوں کا فدیہ دینا رہتا ہے، یا تو معافی ہے۔ 3 آپشن رکھے گئے ہیں۔ پہلا آپشن، انسان اگر بہت جذباتی ہے تو کہتا ہے قتل کے بدلے میں قتل، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے میں قتل کا آپشن رکھا گیا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک جان چلی گئی، دوسری جان کیا لینا، یعنی قاتل کو کیوں قتل کروانا، قصاص کیوں لینا، اس کے بدلے میں ہم مال لے لیتے ہیں، انسانی فطرت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آپشن آپ کے لیے رکھا گیا ہے، آپ 100 اونٹ لے لیجئے یا اس کے مساوی رقم لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے گا۔ اور تیسرا، انسان بڑا ہمدرد ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک جان کسی وجہ سے چلی گئی، ہو سکتا ہے کہ قاتل اسی بنیاد کے پر توبہ کر لے، معاف کر دیتا ہے، معافی ہوتی ہے، ہوتا ہے۔ اور آپ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر مسئلہ درپیش ہوا کہ جنگ ہوتی ہے، افراتفری کا عالم، اور اسی دوران جب کہ مسلمانوں کے پر چوطرفہ حملے ہو گئے تھے، سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں نے حضرت حذیفہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھ کر مار دیا، اور یہ ان کی نظروں کے سامنے حضرت حذیفہ کھڑے ہیں، وہ آواز دے رہے کہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، انہیں مت مارو، لیکن آواز وہاں تک نہیں پہنچی، اور اتنے درمیان میں جب تک کہ وہ قریب جاتے ان کے والد کو مسلمانوں نے ہی دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔ سوچئے کہ ایک بیٹے کی نظروں کے سامنے جب اس کے باپ کے ساتھ ایسا ویوہار کیا جائے تو وہ کیا کرے گا، لیکن صحابہ کا ایمان عقیدہ بہت اونچے لیول کا تھا۔ کہا کہ دیکھو میں اللہ کے لیے تم تمام لوگوں کو معاف کر رہا ہوں، معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمارے یہاں دراصل دل ویسے نرمی اختیار نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر بڑے بڑے معاملات ہوتے، یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ بہت اونچے لیول کا تھا، بڑی بڑی چیزیں ہونے کے بعد اسے معمولی سمجھ کر گزر جایا کرتے تھے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد کے پر فرق ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عدل فی یا قضاء، وہ تمام تر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اب آگے دعا کے اندر اللہ کے اسم یا اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وسیلہ طلب کیا جا رہا ہے
کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے زندگی کے تمام امور کا مالک اللہ، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے فیصلے ہماری زندگی کے اندر عدل کی بنیاد کے پر ہو رہے، چاہے کسی کی صحت یابی کا ہو، بیماری کا ہو، کسی کی موت کا ہو، زندگی کا ہو، یا کسی کے نفع کا ہو، نقصان کا ہو، تمام تر فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہے، کسی میں شر نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کی خیر کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اسألک بکل اسم ہو لک، تیرے تمام ناموں کے ذریعے سے مانگ رہا ہوں، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں تورات انجیل وغیرہ کے اندر نازل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو یاد کرایا ہے، سکھا دیا ہے۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں یہ ہم کو بتائے گئے، قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اللہ نے 99 صرف ہم کو بتائے ہیں، ورنہ اللہ کے نام اس کی صفات بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ تو نے کتاب میں نازل کیا جو ہم کو معلوم ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بتایا ہو، سکھا دیا ہو، وہ تو ہم کو کتاب میں نہیں ملنے والا، اس مخلوق تک محدود ہے، کسی فرشتے کو بتا دیا، کسی نبی کو بتا دیا، وہ وہیں تک محدود ہے۔ اور آخر میں آپ نے کیا کہا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا جسے تو نے ترجیحاً اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے ان ناموں کے بارے میں۔ اور آخرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے اور لوگوں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جو کلمات اور اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات مجھے سکھائے جائیں گے وہ میں نہیں جانتا، اسی وقت القاء کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے جب میں اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگوں گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہے گا کہ اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد دعا مانگی جا رہی ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، بات بہت طویل ہے، میں اختصاراً چند منٹوں میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ قلب، دل، یہ ہمارے سینے کا ایک حصہ ہے، اور صدر ہمارا پورا سینہ کہلاتا ہے، یعنی میرے پورے سینے کو منور کر دے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا مانگی ہے، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ آپ دیکھیے کہ بہار کب آتی ہے، باغوں کے پر بہار کب نظر آتی ہے، بہار کے موسم کب ہوتے ہیں، یعنی جب مسلسل درختوں کو پانی ملتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو سوٹیبل اور ماحول کے اعتبار سے جتنی روشنی، سورج کی کرنیں، پانی اور زمین کی زرخیزی، یہ تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہے تو بہار آتی ہے۔ بہار آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چٹیل علاقے بھی بہار سے منور ہو جاتے ہیں، نہیں، جہاں پر زمینیں زرخیز ہوتی ہے وہی بہار کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہار کب آئے گی، جب واقعتاً ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ ہوں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، جو بھی تقاضے ہیں قرآن مجید کے، اس کے بعد ہمارے پر بہار آئے گی، ایسے ہی نہیں آئے گی۔ اسی لیے کہا کہ پہلا حصہ دراصل عقیدہ ہے، یعنی ہمیں کیا ماننا ہے، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وسیلے سے جو دعا مانگی جا رہی ہے، دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کرنا بھی ہے، یعنی مانگنے کے ساتھ اس کے مطابق ہماری زندگی کا عمل ہونا چاہیے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غموں کے، یعنی حزن آدمی کہتے ہیں انسان جو فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کو اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے، کسی کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر فکر مند ہوتا ہے، کوئی اپنی زندگی کے اور مسائل کو لے کر فکر مند ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے وجلاء حزنی، میں اپنے مستقبل کے بارے میں جو بھی سوچ رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے فکر ہے، یا آگے بڑھ کر آخرت تک کی جو باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے خاتمے کا اور جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے نجات دینے کا ذریعہ بنا، وذہاب ہمی، اور جو میرے غم، میری پریشانیاں جو پہلے سے آ چکی ہیں ان کے خاتمے کا ذریعہ بنا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریشان حال آدمی کے لیے سکھائی ہے۔ یہ دعا ہمیں مانگنا چاہیے۔ انسانی زندگی میں جتنے افراد ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش اور پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے، کوئی صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی اور دیگر
اور مسائل کی بنیاد کے پر. اور اگر امت کی بات کہیے تو امت بھی عالمی سطح سے لے کر ملکی سطح تک الجھی ہوئی ہے. تو ایسے میں یہ دعا ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کا اہتمام کرنے اور اس دعا کی برکت سے جو اس کے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے اس کی برکت سے زندگی کی پریشانیوں کو آسان کر دے. زندگی کے اندر جو بھی مشکلات ہو, چاہے کوئی بیمار ہو اللہ اسے صحت یاب کر دے, اگر کوئی پریشان حال ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جس کے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں پروردگار ان کے عقیدوں کو درست کر دے, اس لیے کہ عقیدہ ہی بنیاد ہے. اور اس دعا کی برکت سے زندگی کی تمام خیر و برکات جو اس کے اندر مانگی گئی ہے ہمیں وہ عطا کر, اور زندگی اور آخرت کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.